11 ماہ تک ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنے بدن کی پرورش کی اور روح کی طرف سے بھولے رہے. کبھی خیال آ گیا تو نماز پڑھ لی. یہ نماز کیا ہے؟ یہ بھی ذکر الہی ہے. روزہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر الہی ہے. قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ یہ بھی ذکر الہی ہے. تسبیح تحلیل زبان سے پڑھنا یہ بھی ذکر الہی ہے. کلمہ طیبہ پڑھنا یہ بھی ذکر الہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا جو ہے یہ بھی ذکر الہی ہے. زبان نہ ہلے, دل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے احکام کا اور اس کے پیاروں کا خیال کرنا, دل کے اندر خیال کرنا یا دماغ کے اندر سوچنا, یہ بھی ذکر الہی. ہتھیار لے کر میدان جہاد کے اندر اترنا اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, یہ بھی ذکر الہی ہے. یہ سارے ذکر الہی کے اقسام ہیں. تو 11 مہینے تک ہم نے خوب تن پروری کی, اپنے بدن کو پالا, اور جتنا بدن کو ہم زیادہ پالتے رہے روح کی پرورش کی طرف سے ہماری توجہ کم ہوتی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا بدن آہستہ آہستہ تنومند سے زیادہ تنومند ہوتا چلا گیا اور ہماری روح جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی. اللہ پاک نے ماہ رمضان ایک پورے مہینے کے روزے اس لیے فرض فرمائے کہ تاکہ اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھیں, ادھر سحری کے وقت کھائیں, وہ بھی صرف ضرورت کے مطابق کھائیں. یہاں تک بھر کے نہیں کھائیں, یہاں تک بھر کے نہ, ضرورت پوری کرنے کے لیے کھائیں, تھوڑا سا کھائیں. افطار کے وقت بھی صرف جینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, یا اتنی طاقت رہے کہ آپ تراویح پڑھ سکیں, نماز پڑھ سکیں یا کچھ اور کام کر سکیں, اس مقدار میں کھانا, پیٹ بھر کے کھانا نہیں. پیٹ بھر کے کھائیں گے تو پھر روح کی طرف آپ کی توجہ کیا ہوئی؟ پھر تو بدن ہی کی آپ پرورش کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یکم رمضان کو رمضان شروع ہونے سے پہلے جب انہوں نے وزن کیا تو ان کا وزن 75 کلو گرام تھا, لیکن جب رمضان گزرنے کے بعد وزن کیا تو اب وزن 85 کلو گرام ہو گیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں, یعنی کہ کچھ ٹائم کے لیے کھانا پینا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور باقی جو ٹائم کھانے پینے کی اجازت کا اس کے اندر اتنا کھاتے ہیں کہ عام دنوں میں 24 گھنٹے میں اتنا نہیں کھاتے جتنا روزے کے 24 گھنٹوں میں وہ کھا لیتے. بھلا مجھے بتلائیے کہ ان کو کیا یہ روحانی فائدہ حاصل ہوگا ایسا روزہ رکھنے سے؟ تو یہ ایک روزہ ہوا, ایک روزہ رکھنے سے بدن کی کثافتیں کچھ دور ہوئیں, بدن کا وزن کچھ کم ہوا, تن پروری جو ہے اس کے اندر کچھ کمی آئی. ساتھ ہم نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت سنی, کلمہ طیبہ پڑھا, استغفار پڑھا, درود شریف پڑھا, اور روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اور نمازیں پڑھی. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہماری روح کا تعلق جو ہے عالم بالا کے ساتھ قائم رہا اور زیادہ سے زیادہ قائم رہا. تو بدن میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی, روح میں تھوڑی سی قوت آ گئی ایک دن کے روزے میں, دوسرے دن کچھ اور, تیسرے دن کچھ اور, چوتھے دن کچھ اور. اسی طرح میرے دوستو, اگر اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہم نے 29 یا 30 روزے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری روح جو ہے اس کو خاصی قوت آ جاتی ہے, اور ہمارے بدن کو ایک گنا جو اس کے اندر حیوانیت کی قسم کے جو خواہشات اور قوتیں ہیں, وہ قوتیں جو ہیں وہ ایک قسم کی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روح اور بدن کا توازن, دونوں کی قوت ہوگا. اور جب یہ توازن ہوتا ہے تو اب انسان کامل ہے. جب انسان کامل ہے تو اب انسان کو یہ موقع ہے کہ اپنی روح کی اور تقویت کا سامان مہیا کرے اور روح اس کی دوڑ لگائے اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل میں, جس کو اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم کے اندر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑ لگا دو اللہ کی طرف. یہ دوڑ اللہ کے حریم قرب کے اندر, یہ دوڑ ہماری روح نے لگانی ہے, یہ دوڑ ہمارے بدن نے نہیں لگانی. تو یہ ہے روزہ کا فلسفہ
حقیقی جو کہ میں نے چند لفظوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اب روزہ رکھنے کی ایک حکمت قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کون؟ جو صاحب تقوی ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ وقیٌ مادہ ہے واو کاف اور یا، عربی زبان کا دوسرا لفظ جس سے یہ بنا ہے۔ وقیٌ کا معنی بچانا، تقوی کا معنی بچنا یا ڈرنا بھی۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ڈرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے، بچنا اور ڈرنا دونوں اس کے معنی۔ یہ لغوی معنی۔ شریعت میں تقوی کیا ہے؟ ائمہ تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کی زبان میں تقوی دو چیزوں کا نام ہے۔ توجہ جی میری طرف، تقوی دو چیزوں کا نام ہے۔ آدمی کا اس دنیا کے اندر ان کاموں سے، ان چیزوں سے بچنا کہ جن چیزوں کے کرنے سے آخرت کے اندر اس کو عذاب ہوگا یا آخرت کے اندر نقصان۔ وہ کام جو دنیا میں کریں تو آخرت میں عذاب ہو، نقصان ہو، ایسے کاموں سے بچ۔ ایک اور دوسرا یہ کہ ایسے تمام کام دنیا کے اندر کرنا کہ جن کو نہ کرنے سے آخرت کے اندر عذاب ہو، نہ کرنے سے آخرت کے اندر عذاب ہو۔ تو یہ دو باتوں کا نام ہے جی تقوی۔ اس کو اچھی طرح سمجھ، گویا تقوی کے دو بازو، ایک مثبت یا منفی، مثبت یا پازیٹیو بازو ہے، دوسرا منفی یا نیگیٹو بازو۔ مثبت بازو میں کیا ہے کہ تمام وہ کام کرے، کون سے؟ کہ جن کو نہ کرے گا تو آخرت میں نقصان ہوگا۔ یہ تقوی کا مثبت پہلو ہے۔ مثلا نماز پڑھے، روزہ رکھے، سچ بولے، دیانتداری کرے، ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، صاحب مال ہو تو زکوٰۃ دے، صاحب استطاعت ہو تو حج کرے۔ اسی طرح جتنے کرنے کے کام ہیں کہ جن کو اگر چھوڑے گا تو آخرت میں دھر لیا جائے گا، ان سب کاموں کو